السلام علیکم۔ میری طرح کبھی کسی قبرستان میں، کبھی کسی پارک میں، کبھی کسی گراؤنڈ میں، کبھی کسی ایسے بینچ میں راتوں کو سوئیں گے نا، یا جو سوتے ہیں ان کو پتہ چلے گا کہ ایسے بینچوں پہ راتوں کو سونے سے، اور یہ پاس ہی روڈ ہوتا ہے، ہر جگہ ادھر ساتھ ساتھ ہی روڈ ہے، جدھر مرضی چلے جاؤ، روڈ کے شور میں بار بار آنکھ کھلتی ہے، اور پھر سو کے رات کے اندھیرے میں کھلے آسمان کے نیچے تارے پتہ نہیں دکھ رہے یا نہیں دکھ رہے، چاند بھی ادھر بہت نیچے ہے، نہیں دکھ رہا ہوگا، تو انسان سمجھتا ہے پاکستان میں اپنی چھت تو تھی، سعودی عرب میں اپنی چھت تو تھی، ملیشیا میں اپنی چھت تو تھی، کینیڈا میں تو چھت ہی نہیں ہے، فقیر بن کے رہ گئے، منتیں کرو سب کی، اپنے بیوی بچوں کی منتیں کرنی پڑتی ہیں، اور وہ ایسے سمجھتے ہیں، اب میں کیا ان کے دل کا حال جانتا ہوں، مجھے جو لگتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں شاید میں ان کے لیے تڑپ رہا ہوں، بالکل تڑپ رہا ہوں، 8-10 سال سے بچے نہیں ملے، بچوں کو بھی میں نے آج محسوس کر لیا، ان کا بھی دل میرے لیے تڑپ رہا تھا، لیکن وہ اپنی ماں کی بات کو ٹال بھی نہیں سکتے تھے، ماں نے کہا ہے نہیں کھولنا، تو وہ کیسے کھول سکتے ہیں؟ کھولنے کا مطلب ہے بابا کو تو قانون کے تحت، مطلب بابا سے مراد ابو کو، بچوں کے ابو کو قانون کے سہارا لے کے گھر سے نکال دے گی، بعد میں بچوں سے جو بدلہ لے گی بچوں کو بھی پتہ ہے، اس لیے بچے پھر کیسے اپنی ماں کی بات کو ٹال سکتے ہیں؟ بے شک وہ دل میں بیٹھے رو رہے ہوں، اب کمرے میں سسک رہے ہوں، لیکن کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں وہ انسان زبان پہ نہیں لا سکتا، اس لیے نہیں لا سکتا کہ اس کو پتہ ہے کل کو یہی تکلیفیں میرے آگے آئیں گی، اور میری جو زندگی تھوڑی سی سنور رہی ہوگی اس کو بگاڑیں گی، اس لیے انسان اپنی انتہائی شدید تکلیفوں کو چھپا کر خاموشی سے ٹائم پاس کرتا ہے، گھر ہو اور روڈوں پہ سونا پڑے، بچے ہوں اور بچوں سے دور رہنا پڑے، ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے بچوں سے مل نہ سکے، تکلیف کا احساس کسی کو نہیں ہوگا، سب سمجھیں گے دکھاوا کر رہا ہے، ڈرامے کر رہا ہے، کیونکہ آج کل ڈرامے میں رونے والے کے ساتھ تو سب روتے ہیں، حقیقت میں تڑپنے والے کے ساتھ کوئی نہیں تڑپتا، اس کو تو نصیحتیں کرتے ہیں، وہ تمہارے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں تم کیوں نہیں کر سکتے؟ بھائی ہر ایک کا دل نہیں ہوتا ایسا کہ وہ کسی کے ساتھ جیسا وہ کر رہا ہے ویسے ہی وہ کر سکے، ایسے تو پھر بھائی بھی جب ہماری ٹانگیں کھینچتے ہیں ہم بھی اپنے دوسرے بھائی کی، اسی بھائی کی ٹانگ کھینچنا شروع کر دیں، تو پھر وہ اسلام کی جو ایک پتہ نہیں سچی تعلیم ہے یا جھوٹی تعلیم ہے، کبھی کبھار انسان کو غربت اور اس کی مشکلات ہے نا کفر تک لے جاتی ہیں، مجھے تو بے شمار اسلامی تعلیمات ایسا لگتا ہے کہ وہ شاید کمزور کو دبانے کے لیے اور طاقتور کو اس کے اوپر کمزور کے اوپر حکمرانی کروانے کے لیے بنی ہوئی ہیں، مجھے بے شمار اب چیزیں ایسی لگتی ہیں، اگر اس نے تمہارے ساتھ ظلم کیا تم نے بھی اس کے ساتھ ظلم کر لیا تو پھر تمہارے میں اس میں کیا فرق رہا؟ مطلب جو برداشت کر رہا ہے وہ کمزور ہے تو اس کو دباؤ، جو بھائی طاقتور ہے اس کا ساتھ دو، مجھے تو یہ اسلام میں ایک اچھی بات نہیں لگ رہی اب جن حالات سے میں گزر رہا ہوں، بیوی طاقتور ہے، قانون نے اس کا ساتھ دے رہا ہے تو وہ آپ کو دبا رہی ہے، آپ بیوی کا ہر ظلم سے ہو اس لیے کہ قانون اس کا ساتھ دے رہا ہے، آپ کا ساتھ قانون نہیں دے رہا، آپ کا جی بھی چاہ رہا ہے بچوں کے ساتھ رہنے کو، بیوی کے ساتھ رہنے کو، آپ تنہا رہو، پتہ نہیں کیا کہوں، چلیں جناب جتنا بولوں گا اتنی
مشکلات کھڑی ہوں گی. اس لیے میرا خیال ہے جس کو سمجھ آ جائے گی میری تکلیفوں کی آ جائے گی, نہیں آئے گی کوئی بات نہیں, زندگی پہلے بھی کٹ گئی اب بھی کٹ جائے گی. اوکے, اللہ حافظ.